بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم خصوصی تھے۔ حبشہ کے رہنے والے تھے، اس لیے آپ کو بلال حبشی بھی کہا جاتا ہے۔ بعثت نبی کے آغاز میں آپ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ جیسے ہی کلمہ حق آپ نے سنا اور اسلام کی دعوت سے آپ روشناس ہوئے، آپ نے فوراً ہی اس پر لبیک کہا اور مشرف با اسلام ہوئے۔ ظالم آقا کو اطلاع ملتے ہی وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا، کیونکہ اسے دین حق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات گرامی سے شدید بغض تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام سے دور کرنے کے لیے اس نے ہر طرح کے مظالم ڈھائے۔ کبھی چنچناتی ہوئی دھوپ میں انہیں بٹھا دیا جاتا، کبھی جلتی ہوئی ریت پر انہیں لٹا کر ان کے جسم پر کوئی پتھر رکھ دیا جاتا کہ وہ حرکت بھی نہ کر سکیں، کبھی ان کے گلے میں رسی ڈال کر اوباش نوجوانوں کے ہاتھوں میں تما دیا جاتا کہ ان کو تپتی ہوئی کنکریوں پر گھسیٹتے پھریں۔ ان سب مصائب و آلام کے باوجود ان کی زبان سے صرف احد احدی کا نعرہ نکلتا تھا۔ ظلم و ستم کا یہ حال زار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دیکھا نہیں گیا اور انہوں نے منہ مانگی قیمت دے کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید لیا اور اللہ کے راستے میں آزاد کر دیا۔ چنانچہ جس دن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اس دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درد و غم سے بےتاب ہو کر اپنے تاثرات کا اظہار اس طرح فرمایا: سیدنا سیدنا مات الیوم سیدنا، ہمارے ایک آقا یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے ایک اور آقا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کیا۔ آج ہمارے آقا دنیا فانی سے رخصت ہو گئے ہیں۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد تو کر دیا، لیکن آزادی کے بعد وہ اپنے ملک حبشہ واپس ہونے کی بجائے مکہ مکرمہ ہی میں ٹھہر گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم خصوصی بن گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امہات المومنین کے گھروں کی ضروریات کے سلسلے میں ساز و سامان کی فراہمی کا معاملہ انہی کے سپرد کر دیا، جسے وہ بڑی خوشی اور خوش دلی کے ساتھ انجام دیا کرتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبہ کا اندازہ اس واقعے سے کیا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر معراج سے واپس تشریف لائے تو آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا کہ معراج کے موقع پر جب میں جنت کا مشاہدہ کر رہا تھا تو اپنے سامنے تمہارے جوتوں کی چاپ سن رہا تھا اور مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ میں جہاں سے بھی گزرتا تھا تم میرے سامنے جا رہے ہو۔ آخر تمہارے پاس ایسا حسن عمل اور کار خیر کون سا ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں وہی عمل کرتا ہوں جن کا اللہ نے حکم دیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت فرمائی ہے۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی ہدایت کی روشنی میں ایک نفل عبادت کا التزام ضرور کرتا ہوں، وہ یہ کہ میں ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جب بھی میرا وضو ختم ہو جاتا ہے میں وضو کر لیتا ہوں اور وضو کے بعد تحیت الوضو کے طور پر 2 رکعت نماز بھی پڑھ لیتا ہوں۔ یوں تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت سی خصوصیات ہیں، لیکن آپ کی امتیازی خصوصیت یہ تھی کہ آپ کو مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کا اعزاز بھی حاصل تھا۔ ہجرت کے بعد جب نماز کے لیے بلانے کے طریقے پر مشورہ کیا گیا تو عبداللہ بن زید کا خواب سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اسی طریقے کو پسند کرتے ہوئے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دینے کا حکم دیا۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کے ایک بلند مقام پر تاریخ اسلام کی سب سے پہلی اذان دی، اور یہ تھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی یادگار اذان۔ صبح کے سناٹے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینے لگے تو اذان دیتے ہوئے خود بھی مسحور و مسرور ہو رہے تھے اور مدینہ منورہ کی فضاؤں کو بھی مست و مخمور کر رہے تھے۔ کلمات اذان کی صدائے دلنواز سن کر صحابہ کرام کے دلوں میں تو ہلچل مچی ہوئی تھی، اہل کتاب اور منافقین بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے، لیکن یہ تاثر ان کے پتھر جیسے دلوں کو پگھلا نہیں سکا۔
بلکہ یہ سوچ کر ان کی جنجلاہٹ اور بڑھ گئی کہ کہیں اذان بلال دعوت حق کے فروغ اور اشاعت اسلام کا مزید ایک اور ذریعہ نہ بن جائے۔ ان کا یہ اندیشہ غلط بھی نہیں تھا، کیونکہ بعض سلیم الفطرت لوگ اذان سن کر اسلام میں داخل ہوئے بغیر نہیں رہ سکے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پہلی مرتبہ اذان کا آغاز کیا تو ٹھیک اسی وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اذان ہی کا خواب دیکھ رہے تھے۔ اذان بلال کی صدائے بازگشت سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہو کر چونک پڑے، اور یہ جان کر ان کی حیرت و مسرت کی کوئی حد نہیں رہی کہ اذان کے جو کلمات انہیں خواب میں سکھائے جا رہے تھے بالکل وہی کلمات مسجد نبوی میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دہرا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر سے اٹھ کر اپنی اوڑھی ہوئی چادر سمیت اس مقام پر پہنچ گئے جہاں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں نماز فجر کے لیے پہلی مرتبہ اذان دے رہے تھے۔ جیسے ہی اذان ختم ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ سرکار ابھی کچھ دیر قبل بالکل یہی کلمات خواب میں مجھے بتائے گئے ہیں۔ اس طرح ایک اور صحابی کے خواب کی مزید تائید و تصدیق دوسرے صحابی کے ذریعے ہو گئی، جس کی اطلاع پا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحمدللہ، ساری حمد و ثنا اس اللہ کے لیے سزاوار ہے جس نے اپنے دو بندوں کے ذریعے اذان کا انتظام کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 ہجری میں صحابہ کرام کا لشکر اپنے ساتھ لے کر اچانک مکہ مکرمہ پہنچ گئے اور کسی خونریزی و قتل و غارت گیری کے بغیر مکہ فتح کر لیا۔ فتح مکہ کی کارروائی سے فارغ ہونے کے بعد نماز کا وقت ہوتی ہی آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے تو آپ نے ان سے فرمایا کہ وہ خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینے لگے تو اپنی زندگی کا صبر آزما اور اذیت ناک ماضی نیز درخشندہ حال یاد کر کے خود ان پر رکعت طاری ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تاثر کا بھی عجیب و غریب حال تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بے حد متاثر ہو رہے تھے۔ باشندگان مکہ کے دلوں پر بھی دہشت اور گھبراہٹ کی کیفیت طاری تھی۔ وہ یہ سوچ کر حیران و پریشان ہو رہے تھے کہ امیہ بن خلف کا مجبور و مظلوم غلام آج خانہ کعبہ کی چھت پر اذان دے رہا ہے اور سننے والوں کے دلوں کو تڑپا رہا ہے۔ یہ تھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری یادگار اذان۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا تو سب سے زیادہ متاثر اور مغموم ہونے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے۔ دیار مدینہ میں سرکار مدینہ ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو ان کی آنکھوں میں اندھیرا چھانے لگا اور زندگی اجیرن ہو گئی۔ انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا کہ مسجد نبوی کے در و دیوار سوگوان ہیں اور مدینۃ النبی کی گلیوں میں رونق باقی نہیں رہی ہے، ہر طرف اداسی چھائی ہوئی ہے۔ مدینہ منورہ میں کہیں بھی ان کے دل بے قرار کو چین و سکون نہیں مل رہا ہے، نہ گھر میں کوئی تسلی کا سامان نظر آتا ہے، نہ باہر اطمینان حاصل ہو رہا ہے۔ محبوب کی جدائی کا زخم اس قدر گہرا ہے کہ وہ کسی بھی طرح منتمل نہیں ہو رہا ہے۔ اضطراب مسلسل سے تنگ آ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر یہ فیصلہ کیا کہ کچھ عرصے کے لیے مدینہ منورہ سے باہر چلے جائیں۔ چنانچہ مدینہ منورہ کی یاد اپنے پہلو میں لیے ہوئے دمشق پہنچ کر ٹھہر تو گئے، لیکن ان کے تصور میں مدینہ ہی مدینہ تھا اور سرکار مدینہ کو یاد کر کے ان کا سینہ شک ہوا جا رہا تھا۔ دمشق میں رہتے ہوئے ابھی تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ ایک شب خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرما رہے تھے کہ بلال، ہم کو چھوڑ کر تم کہاں چلے گئے؟ کیا ہم سے ناراض ہو گئے؟ بیدار ہو کر وہ فوراً دمشق سے مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ باشندگان مدینہ کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واپسی کا حال معلوم ہوا تو سب نے بڑے خلوص و محبت کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ پہنچے تو فطری طور پر اہل مدینہ کے دلوں میں خیال پیدا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح ہر نماز کے لیے اذان دیا کرتے تھے اسی طرح پھر اذان کا سلسلہ شروع کر دیں گے۔ لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دینا چھوڑ دی۔ لوگوں نے اذان کے لیے یاد دہائی کرائی بھی
تو وہ تیار نہیں ہوئے اور معاذرت کرتے رہے۔ پھر اہل مدینہ جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فاطمہ بطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لال حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے اور درخواست کی کہ وہ دونوں بلال کو اذان دینے پر آمادہ کریں۔ چنانچہ حسنین نے بلال سے گزارش کی کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر نماز کے لیے نہ صحیح کسی ایک نماز کے لیے تو اذان دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاڈلے نواسوں کی پرخلوص درخواست پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ انکار نہ کر سکے اور نماز کا وقت آیا تو مسجد نبی کے سامنے کھڑے ہو کر اذان دینے لگے۔ یہ اذان بلال ان کی پچھلی ساری اذانوں سے بالکل نرالی تھی۔ سوز و ساز تو ان کی آواز میں ہوتا ہی تھا، مگر اس اذان میں سوز و ساز کے ساتھ درد و گداز بھی شامل ہو گیا تھا۔ اذان کا آغاز ہوتی ہی سارا مدینہ سوگوار تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان نہیں دے رہے ہیں بلکہ ہجر و فراق کی داستان بیان کر رہے ہیں، بڑی رکت کے ساتھ اللہ اکبر اور اشہد ان لا الہ الا اللہ کے کلمات زبان سے ادا کر سکے۔ جب اشہد ان محمد الرسول اللہ کہنا چاہا تو نگاہیں کسی کو تلاش کرنے لگی اور وہ تھے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر نہیں آئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قرار ہو کر نیچے گر پڑے اور گرتے ہی ہوش و آواز جاتے رہے۔ بڑی مشکل کے ساتھ انہیں ہوش میں لایا گیا۔ یہ تھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیسری اور آخری یادگار اذان، جس کے بعد پھر کبھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان نہیں دی اور کسی نے ان کو اذان دینے پر اصرار بھی نہیں کیا۔ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔